حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، اور نہ ہی میرے کسی ایسے کام پر جو میں نے کیا ہو یہ کہا ہو تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی کسی ایسے کام پر جسے میں نے نہ کیا ہو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے آدمی تھے۔ میں نے کبھی کوئی ریشم، حریر یا کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم نہیں دیکھی، اور نہ کبھی میں نے کوئی مشک یا عطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار دیکھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور براء رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2015۔ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو، بد کلامی کرنے والے اور بازار میں چیخنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو درگزر فرماتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عبداللہ جدلی کا نام عبد بن عبد ہے اور عبد الرحمن بن عبد بھی بیان کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2016۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باطونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے، متفیہقون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے سرسارون یعنی باطونی اور متشدقون، بلا احتیاط بولنے والے کو تو جان لیا، لیکن کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ بعض لوگوں نے یہ حدیث اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ سرسار باطونی کو کہتے ہیں اور متشدق اس آدمی کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ گفتگو میں بڑائی جتاتے اور فحش کلامی کرتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2018۔